اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم مسلک السید بحر العلوم وجماعہ وتغلبا على مشکلة مشائخ الإجازة بناء على عدم کفایت الشیخوخة فی اثبات الوثاقة سلک سید بحر العلوم وجماعہ مسلکا آخر۔ بات ہماری چل رہی تھی شیخوخة الإجازة کے متعلق، ہے نا؟ تو بہرحال کل کا جو مطلب آخری نظریہ یہی سے نکل کے سامنے آیا تھا کہ شیخوخة الإجازة سے کسی یعنی شیخوخة الإجازة ہونا ہے اس سے کسی کی وثاقت جو ثابت نہیں ہوتی ہے نہیں۔ اور جو لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں ہے نا، ہاں، تو ان پر جو ہے بہت زیادہ اشکالات وغیرہ کیے گئے ہیں، ہے نا۔ اب تو اسی اشکال وغیرہ کو دیکھ کر کہ مثلا شیخوخة الإجازة کی وثاقت کو ثابت ہونے پر جو کیا اشکال وغیرہ ہیں، سید بحر العلوم نے کیا ہے ایک الگ راستہ اختیار کیا ہے، وہ اور ان کے ساتھی کچھ علماء۔ ان کا کیا ہے، ان کا یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی ایسی روایت سنیے گا، لیکن تو وہ جو مسلک آخر ان کا جو الگ راستہ ہے وہ اس بنا پر نہیں ہے کہ اگر وہ کسی روایت کو موثق مانتے ہیں تو اس بنا پر کہ چونکہ شیخوخة الإجازة کی وجہ سے نہیں، بلکہ کچھ اور کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی روایت ایسی ہو، ٹھیک ہے، کہ جس روایت کے راویوں میں ایک کوئی ایسا بھی ہے کہ جو شیخوخة الإجازة ہے کسی کا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جتنے ہیں وہ سب کے سب مطلب موثق ہیں، وہ سب کو مسئلہ کیا ہے بس کسی ایک کے متعلق ہے کہ جو کیا ہے جس کی وثاقت کس وجہ سے ہوئی ہے، شیخوخة الإجازة کی وجہ سے، ہے نا۔ تو کہ اگر اس طرح کی روایت ہے نا ہماری کسی مشہور کتاب میں موجود ہے تو وہ روایت کیا ہوگی، موثق ہوگی، واضح انشاءاللہ۔ تو اب دیکھیے انہوں نے کیا کہا کہ ایسی روایت کہ جس کے راویوں میں کوئی شیخوخة الإجازة میں سے کوئی ایک ہو، ٹھیک ہے، تو صرف اس بنا پر اس روایت کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں تو شیخوخة الإجازة اور شیخوخة الإجازة سے کسی کی وثاقت ثابت نہیں ہوئی، تو لہٰذا یہ روایت موثق نہیں ہے، کہہ رہے نہیں، پھر بھی اس روایت کو ایک تو شیخوخة الإجازة ہے ہی، ہے نا، پلس ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ روایت کہ ہماری کسی مشہور کتابوں میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری کسی مشہور کتاب کتب اربع، ٹھیک ہے، میں موجود ہے مثلا، تو کیا ہے وہ روایت جو کیا ہے پھر موثق ہو جائے گی۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جیسے آج کے زمانے میں جو مشہور علماء ہیں، جیسے شیخ انصاری ہیں، ہے نا، صاحب کفایہ ہیں، شیخ طوسی، ان سب کے بارے میں آپ ان وثاقت کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کا جو ہم نے پڑھا تھا کہ اظہر من الشمس ہے نا، کالشمس فی رابعۃ النہار ہے نا، یہ بھی ہم انحس ہے گواہی ان کی۔ تو کہہ رہے اس طریقے سے اگر کوئی حدیث ہے شیخوخة الإجازة کے ہوتے ہوئے کتب اربع میں موجود ہے تو کتب اربع کی وثاقت بھی جو کیا ہے یہ بہت زیادہ روشن ہے، لہٰذا اس طریقے سے وہ روایت جو کیا ہے موثق ہوگی۔ تو یہاں پر جو وثاقت کا ہم حکم لگا رہے ہیں وہ شیخوخة الإجازة کو بیس بنا کر نہیں لگا رہے، بلکہ اس کتاب کی شہرت کو دیکھ کر جو ہے یہاں پر حکم لگا رہے ہیں، بات ان شاء اللہ۔ تو اس کو اس میں اس لیے داخل کیا چونکہ بہرحال اس میں بات جو ہے کیا ہے شیخوخة الإجازة کی ہے۔ دیکھیے گا وتغلبا علی مشکلۃ مشائخ الإجازة، مشائخ اجازہ کے اوپر جو مطلب اشکالات کیے گئے ہیں ان اشکالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہے نا، چونکہ مطلب بہت زیادہ اشکال ہے اس کے اوپر، بنا علی عدم کفایت شیخوخة فی اثبات الوثاقة، اور جب اتنے اشکالات کیے گئے ہیں تو یعنی یہ اس چیز کو بنا رکھتے ہوئے کہ شیخوخة الإجازة ہی جو کیا ہے کافی نہیں ہے نا وثاقت کے لیے۔ شیخ طوسی نے اس کو کس اس میں رکھا ہے شیخوخة الإجازة کو اپنی کتاب میں؟ وہ تو موثق مانتے ہیں، وہ تو مطلب کہتے ہی ہیں، یعنی وہ تو باقاعدہ روایتیں بھی جو کرتے ہیں وہ اپنے مشائخ کے ذریعے سے کرتے ہیں، وہ لوگ تو مانتے ہیں۔ متاخرین میں اشکال ہے اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ سلک السید بحر العلوم وجماعہ مسلکا آخر، سید بحر العلوم اور بعض جماعت میں، یہ بھی متاخرین میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 1200 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا ہے ایک الگ راستہ اختیار کیا۔ فقد ذکر بحر العلوم فی رجالہ عند البحث عن سہل بن زیاد، مجلد 3 صفحہ 25، اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان الروایہ التي يشتمل سندها على احد مشائخ الإجازة صحیحہ، کہ وہ روایت کہ جس کے سند میں کوئی مشائخ اجازت میں سے کوئی ایک ہو تو وہ روایت کیا ہوگی، صحیح ہوگی، ٹھیک ہے، وہ حجت اور حجت بھی ہوگی۔ ولیکن سنیے گا، ولیکن لا من جہت ان شیخوخة الإجازة تکشف عن الوثاقة،
لیکن اس کا صحیح ہونا، اس کا حجت ہونا اس روایت کا اس بنا پر نہیں ہے کہ یہ روایت کیا ہے مشائخ اجازت میں سے کوئی ایک جو کیا ہے اس کا راوی ہے، نہیں، بل من جہت ان الکتب الماخوذ منها الروایہ معلومۃ و متواترۃ کا کتب الاربعہ فی زماننا ھذا، بلکہ وہ اس وجہ سے حجت اور صحیح ہے کہ چونکہ یہ روایت اخذ کی گئی ہے، لی گئی ہے کسی ایسی کتاب سے کہ جو ہمارے زمانے میں وہ کتاب کیا ہے مشہور ہے اپنی وثاقت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کتب اربعہ کی مثالیں لیجیے واضح انشاءاللہ۔ تو کتب اربعہ میں اگر کوئی روایت وارد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس راوی اس روایت کے سند میں کیا ہے شیخوۃ الاجازہ واقع ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ روایت جو کیا ہے حجت ہے، واضح۔ فکما ان الکتب الاربعہ فی زماننا معلومۃ نسبۃ الی مؤلفیها ولا يحتاج اخذ الروایت منها الى وجود طریق معتبر اللهم الا من باب التبرک والتیمن فكذلك الحال في الاصول الماخوذ منها الروایات في ذلك الزمان هي معلومۃ نسبۃ الى اصحابها ولا يحتاج اخذ الروایت منها الى طریق صحیح۔ اچھا جی کیسے کہنے، یہ اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے کتب اربعہ آج کے زمانے میں ہے نا، آج کے زمانے میں مشہور ہے، معروف ہے کہ کون سی کتاب کس کی ہے نا، کافی کس کی ہے، ٹھیک ہے، ملح الفقیہ کس کی ہے، استبصار و تہذیب کس کی ہے، یہ سب کو معلوم ہے نا۔ تو اب کوئی جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے مثلا کیا ہے تہذیب سے یہ روایت نقل کی ہے، ہم نے کلینی سے یہ روایت کافی سے نقل کی ہے، تو کوئی آپ سے پوچھتا نہیں کہ کون کلینی ہے نا، کون سی کافی، کیا کہہ رہے ہیں آپ، کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ تو یہ کیونکہ یہ معلومۃ النسبہ ہے عند الجمیع، تو جس طریقے سے آج کے زمانے میں کتب اربعہ کے متعلق کیا ہے یہ معلوم النسبہ ہے، اس طریقے سے گزشتہ زمانے میں جب کوئی اصل جو ہے وہ لی جاتی تھی کسی سے، تو وہ بھی معلوم النسبہ ہوا کرتی تھی کہ یہ اصل کس سے لی جا رہی ہے، بات انشاءاللہ۔ تو جس طریقے سے آج کوئی کتب اربعہ کے متعلق جو کیا ہے اس حوالے سے کہ یعنی ان کے مؤلف کی طرف ان کی نسبت ہے، کوئی اس میں شک نہیں کرتا ہے کہ اس کتاب کے رائٹر، اس کتاب کے جو کیا ہے مؤلف یہی لوگ ہیں، اس طریقے اس زمانے میں ان اصول کے نقل کرنے والے یہ لوگ ہیں، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہوتا تھا، ٹھیک۔ عبارت دیکھیے گا، فکما ان الکتب الاربعہ فی زماننا معلوم النسبہ الی مؤلفیہ، جس طریقے سے آج کے زمانے میں کتب اربعہ کے متعلق ہے کہ وہ معلوم النسبہ ہے کہ یہ مؤلف اس کتاب کے کون ہے، ٹھیک ہے، سب کو سب جانتے ہیں۔ ولا يحتاج اخذ الروایہ منها الی وجود طریق معتبر، اور اگر آپ اب یہ ہم سے کہیں کہ کافی میں میں نے یہ حدیث پڑھی، تو ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کافی تک کیسے پہنچے، کافی تو ہے مثلا جو لکھی گئی ہے یہ آپ کو 330 ہجری کے زمانے میں لگ بھگ ہے، 300 صدی اس میں، ٹھیک ہے، تو آپ ابھی سے 1100 سال پہلے جو حدیث سنا رہے ہیں وہ کس اس سے سنا رہے ہیں، سند سے، ہے نا، آپ نے کی سنی ہوگی، تو کوئی نہیں پوچھتا اس سے، بات انشاءاللہ۔ ہاں، اللہم الا من باب التبرک و التیمن، اگر کوئی مطلب سند پوچھے بھی تو کیا ہے تبرکن ہے، ورنہ سب کو پتہ ہے کہ کافی جو کیا ہے کس کی کتاب ہے اور منسوب کس کتاب ہے۔ فکذالک الحال فی الاصول الماخوذ منها الروایات فی ذلک الزمان، یہی حال جو کیا ہے ان اصول کے متعلق تھا کہ جن سے جو کیا ہے روایات وغیرہ لی جاتی تھی اس زمانے میں، ٹھیک ہے، ہی معلومۃ النسبہ الی اصحابہ، وہ کیا ہے وہ معلومۃ النسبہ تھی، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی معلوم تھی کہ یہ معلوم تھی کہ یہ کس نے اس روایت کو جو کیا ہے نقل کیا ہے، اس اصل کو نقل کیا ہے۔ ولا يحتاج اخذ روایت منها الى طریق صحیح، اور اس کو اخذ کرنے کے لیے کوئی صحیح طریقے کے ہونے کی ضرورت نہیں تھی، جیسے آج کے زمانے میں ہے نا کوئی صحیح طریقے کی ضرورت نہیں ہے کافی سے روایت کو نقل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ومعه فلا يزول وجود احد مشائخ الاجازہ او غیرهم ممن لم يوثق في الطریق، اب جب ایسی بات ہے کہ جب وہ معلومۃ النسبہ ہے نا، کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر اس میں اگر کوئی مشائخ اجازت میں سے کوئی ایک آ بھی جا رہا ہے سند میں، تو اس کے سند سے اس کی صحت پر اس کی حجت ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، مادام المقصود من الطریق التبرک والتیمن لا اکثر، ٹھیک ہے، اس لیے کہ سند اگر ذکر بھی کیا جائے تو سند کیا ہم نے کہا ہم نے سند تو تبرکاً ذکر کیا جا رہا ہے، واضح، ورنہ سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے آج کے زمانے میں کافی وغیرہ کے حوالے سے، ٹھیک۔ واضاف قائلا، اور مطلب اسی بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا، یعنی سید بحر العلوم نے، کہ وہ ينبه على ذلك طریق، یہ کون ہے سید بحر العلوم؟ مسجد توسی میں، ہاں ان کی قبر ہے، اور گھر جو ہے وہ اتفاق سے یہی فیاض صاحب کے گھر کے سامنے ہے، یعنی ان کی جو آل اولاد رہتی ہیں، ہاں
ہاں تو یہ تو 200 سال پہلے تھے، تو ابھی تو ان کے پوتے وغیرہ ہوں گے. شیخ توسی پر یہ کہ سب بحر العلوم کا ہے کہلاتے ہیں، لگاتے ہیں اپنے نام کے آگے. جہاں زہیر بھائی کا خاندانی کام کرتا اس کے پاس خاندانی لوگ ہیں، سمجھ لیں. خاندان میں بھی بحر العلوم. وأضاف قدس سره قائلا وينبه على ذلك طريقة الشيخ الطوسي تابثرا فإنه ربما يسقط تمام السند كما هو عادة القدماء وربما يسقط المشايخ ويقتصر على إيراد الروايات وليس ذلك إلا لعدم اختلاف حال السند بذكر المشايخ وإهمالهم. کہ دیکھیے ہم نے جو بات کہی کہ نا، دیکھیے یہ عام طور سے پہلے عشاء علماء کا طریقہ رہتا تھا کہ کوئی اپنی بات کوئی دلیل پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور کسی بزرگ علماء کی جو کیا ہے کوئی قول وغیرہ اگر ہوتا تھا اس حوالے سے تو اس کو بھی نقل کر دیا کرتے تاکہ مطلب بات کو ذرا مضبوطی مل جائے. تو یہ یہاں پہ اپنی بات ذکر کی، اپنا نظریہ اس حوالے سے، اور کہہ رہے کہ ہماری بات کی تائید جو ہے کیا ہے شیخ طوسی کے طریقے سے ہو جاتی ہے. کہ شیخ طوسی کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی تو کسی حدیث کی پورے سلسلے سند کو ذکر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اچھا تو جواب سوال یہ کہ بھائی آپ کبھی نقل کر رہے ہیں کبھی چھوڑ دے رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نسبت تو مشہور معلوم ہے، یہ جو میں ذکر بھی کر رہا ہوں یہ تیمناً و تبرکاً ذکر کر رہا ہوں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت محسوس ہو تو ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی چھوڑ دینا اس بات دلیل ہے کہ کیا ضرورت محسوس نہیں ہوتی. سنیے واضح فقن بینبہ علی ذالک طریقۃ الشیخ الطوسی تابثرا، ٹھیک ہے. فإنہ ربما یسقط تمام السند، کبھی کبھی کیا کرتے ہیں یہ کسی بھی حدیث کے تمام سند کو ذکر کرتے ہیں کما ہوا عادت القدماء، واضح. وربما یسقط المشائخ، جیسے قدماء کیا کرتے تھے کسی بھی حدیث کو پورے مکمل سند سے نقل کیا کرتے تھے. وربما یسقط المشائخ ويقتصر على ایراد الروایات، اور کبھی کیا نہیں مشائخ کو مطلب حذف کر دیتے تھے اور فقط و فقط روایت کو نقل کر دیتے ہیں. ولیس ذالک، اور وہ ایسا نہیں کرتے مگر کیوں؟ مگر یہ الا لعدم اختلاف حال السند بذکر المشائخ واہمالہم، مگر وہ ایسے اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ اختلاف نہیں ہے نہیں، ہاں چونکہ لعدم اختلاف حال سند کے حوالے سے کوئی مختلف نہیں ہے بذکر مشائخ واہمالہم، چاہے وہ اس کو مشائخ کو ذکر کریں یا مشائخ کو ذکر نہ کریں، سب جانتے ہیں کہ مشائخ کون ہیں ان کے اور یہ کس سے حدیث کو جو ہے نقل کرتے ہیں. جیسے باقی لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ سب کے سب راوی جو ہے اس میں ایک مشائخ آ رہے ہیں، تو اس میں کسی کا اشکال نہیں ہے اس چیز پہ، یہ ہے جی. جیسے اس ہم جو پڑھ رہے ہیں اس وقت اس میں یہ ہے نا کہ کوئی ایک روایت ہے، بہت سارے راوی ہیں، بیچ میں کوئی مشائخ آ گئے، ٹھیک ہے. ہاں اس پہ مناقشہ ہے انشاءاللہ نقل کریں گے، بلکہ اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ بعد میں نقل کریں گے اس مناقشے کو، اپنا نظریہ ذہن میں رکھیے، آگے گفتگو ایک دم کریں گے. وقد اشار شیخ النوری فی مستدرکہ جلد 3 صفحہ 373 في أول الفائدة الثالثة إلى هذه الطريقة ونسبها إلى الشهيد الثاني وغيره. ٹھیک ہے، شیخ نوری نے اپنی مستدرک وسائل میں، ٹھیک ہے، فائدہ ثالثہ میں اس طریقے کا ذکر کیا ہے، اور اس کی نسبت جو کس کی طرف دی ہے؟ شہید ثانی اور بعض علماء کی طرف دی ہے. وممن اختارها الحر العاملی في وسائل الشیعہ في اول الفائدة الخامسہ، اور اسی کو اختیار کیا ہے حر عاملی نے، ٹھیک ہے، فائدہ خامسہ میں اس کو ذکر کیا ہے وسائل الشیعہ میں. وذكر في الفائدة التاسعة بعض القرائن الدالة على صحة الكتب المأخوذ منها الروايات وتواترها وأنهاها إلى 22 قرينة. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو چیز بھی کتب اربعہ سے لی جائے، ابھی سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ہے نا، مشہور کتابوں سے لی جائے وہ سب کے سب صحیح ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر جو کیا ہے دلیل قرینہ جو کیا ہے 22 قرینے لے کر نقل کیے ہیں، انہوں نے ذکر کیے ہیں. یہ اخباریوں کی جب ہم نے بات آئی تھی تو ذکر کیا تھا، 4 کا ذکر کیا تھا. 39 ولربما تظهر ايضا من الشيخ التستري في قاموس رجاله فراجه. ٹھیک ہے، شیخ تستری یہ سب اخباری ہیں، ہے نا، ان سے بھی یہ چیز جو کیا ہے سمجھ میں آتی ہے. ونحن سوف نتعرض ان شاء الله تعالى الى هذه الطريقه في موضع انسان مناسب وكيفيه مناقشتها الا انه مؤقتا نقول. کہہ رہے کہ ہم جہاں تک اس نظریے کہ رد کی بات ہوئی، مناقشے کی بات ہوئی، تو ہم انشاءاللہ اس کو کہیں اور تفصیل سے اس کو ذکر کر کے اس کو مناقشہ کریں گے. فعلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان نفس سید بحر العلوم فی جلد 4 صفحہ 47 عند تعرض لبعض الفوائد ذکر ان تلك الكتب ليست متواترة واقام بعض الشواهد على ذلك. یعنی انہی کی بات سے نہیں وہ کاٹ، ہے نا. پھر سید بحر العلوم کہہ رہے ہیں ایک طرف تو یہاں پہ انہوں نے کہا کیا کہ یہ کتب اربعہ سے جو چیز لی جائے گی وہ کیا ہے حجت ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے سند میں مشائخ ہوں مشائخ نہ ہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سید بحر العلوم ہے، ٹھیک ہے، اپنی کتاب میں
کیا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 47 پہ کیا کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. جب بعض فوائد لکھتے ہیں ان میں سے یہ لکھتے ہیں کہ اس بات کہتے ہیں کہ کتب اربع کیا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یعنی ان کی جو نسبت ہے وہ مشہور نہیں ہے، متواتر نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر جو کیا ہے بعض شواہد انہوں نے پیش کیا، تو اپنی بات کو خود ہی وہ رد کر رہے ہیں، ہم کیا رد کریں، ٹھیک. وما طبق الحاجۃ الی سند صحیح الحالیہ. اب جب ایسا ہے کیا، جب ایسا ہے کہ کتب اربع کیا ہے متواتر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جو کچھ کتب اربع ہے وہ سب متواتر ہے، آپ لے لیجئے، جب خود ہی آپ اس کا پڑھ بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ خود ہی اس بات کو کہہ رہے ہیں اور اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خود اس بات کو نہیں مانتے کہ کتب اربع سے جو چیز آئے آپ اس کو اخذ کر سکتے ہیں. ومعہ طبق الحاجۃ. اب جب ایسا ہے کیا کہ کتب اربع میں جو کچھ ہے وہ متواتر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ضعیف بھی ہو. تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں ہمیں ضرورت ہے کہ سند کو بیان کی جائے. بہت ان شاء اللہ. پھر آپ اربع کے اوپر جو یہ بات آئی ہے کہ ضروری نہیں کچھ ضعیف بھی یہ چیز ہے، یہ مطلب بیچ میں کچھ کیا ہوا ایسا جو اس پہ کتب پہ اشکال ہے. یہ جس سے بات ہے نا، یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں کتب اربع میں کیا ایسی حدیثیں بھی جو مشائخ کے توسط سے لی گئی ہیں، ہے نا. ہاں ایسے راوی بھی ہیں جو ضعیف ہیں، جو مجہول الحال ہیں، اس وجہ سے جس نے لکھی ان کے نزدیک وہ مجہول الحال نہیں ہوں ان کے ہاں نہیں ہو سکتے. ہاں کیا ہے پڑھنا، الوقوع فی سند محکوم علیہ بالصحہ، ٹھیک ہے. ہاں یعنی کہہ رہے کہ طرق اثبات وثاقت راوی میں سے یہ بھی ہے کیا کہ کسی راوی کی وثاقت اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ وہ راوی کیا ہو، واقع ہو کسی ایسی سند میں کہ جس سند میں کیا ہے حکم لگایا گیا صحت کا. تو اگر کہیں کسی صحیح سلسلے میں کوئی راوی واقع ہو رہا ہے تو اور آپ حکم لگا رہے ہیں سب کی صحت کے اوپر سند کی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس راوی کی بھی صحت کا حکم وثاقت کا حکم لگا رہے ہیں، ہے کہ نہیں. نہیں کیا کریں، کہہ رہے الوقوع فی سند محکوم علیہ بالصحہ. جی ٹھیک ہے. کسی راوی کی وثاقت کیسے ثابت ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں ان تمام طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ راوی کسی ایسی سلسلہ سند میں واقع ہو کہ جس سند کے اوپر کیا کہا گیا ہے کہ وہ صحیح صحیح. اب جب سند کو کہا جا رہا ہے، پورے طریق کو، پورے راستے کو کہا جا رہا ہے صحیح ہے، تو اس راستے میں کیا جو اس سلسلہ سند میں وہ بھی ہے، لہٰذا وہ بھی محکوم بھی صحیح ہے. چھان بھنگنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن صرف ایک روایت میں آ رہا ایسا نہیں ہے، بار بار صحیح روایت میں آ رہا ہے، صحیح روایتوں میں صحیح اس کا ذکر بہت ہو رہا ہے. جی نہیں بہت بھی نہ ہو، ایک دفعہ بھی ہو صحیح روایت میں تو کافی نہیں ہے. تو کیا تھا کرینے سے اس کو صحیح کر دیا گیا، ایک جگہ تھوڑی ہو سکتا ہے. صرف ایک روایت میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا ذکر آیا ہے تو اس بنا پر ہم کہہ دیں گے موثق ہے. تو وہ روایت اس روایت کی وثاقت ثابت ہو جائے گی. اس روایت کی اس کی نہیں ہوگی. ہاں اس کی نہیں ہوگی، صحیح بات. مثلا ایک روایت ہمارے پاس صحیح روایت ہے، سلسلہ اس میں ہے، راویوں کا سلسلہ ہے، اور وہ روایت صحیح ہے، تو سارے راوی جب صحیح ہیں، ایک ہی روایت کافی نہیں ہے وثاقت کو ثابت کرے. نہیں ہو سکتا ہے کہ راوی کسی نے ایک ہی روایت نقل کی. ہاں تو ہو سکتا ہے، پھر ہو سکتا ہے نا. پھر ہو سکتا ہے. جیسے میں ایک راوی ہوں، مجھے ایک سلسلہ سند میں میرا بھی نام ہے، میں نے اس کے علاوہ کوئی روایت جیسے اس کیا کہنا چاہتے ہیں، جیسے مطلب ہے نا کہ جیسے شیخ طوسی کہہ رہے کہ شیخ طوسی مثلاً جو حدیثیں نقل کرتے ہیں، ہے نا، ان کے پاس مطلب جو سلسلہ ہے مثلا زرارہ تک پہنچنے کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ میرا صحیح ہے، اب میں زرارہ سے جو بھی حدیث نقل کروں گا اسی سے ٹھیک ہے تو وہ صحیح ہوگا، ہے نا. تو اب اس سلسلے میں اگر کوئی ایک راوی ایسا آ جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا، وہ بھی موثق، وہ بھی ان کے نزدیک صحیح ہوگا. ایک روایت سے کیسے ہو سکتا ہے، صرف ایک روایت میں اس کا ذکر آگے باقی میں اور اگر وہ روایت صحیح روایت ہے نہیں، مطلب یہ کہ اس سلسلے میں جب وہ نقل کرتے ہیں مطلب کیا ہے کہ اس کی صحت کے قائل ہیں تبھی تو اس کو حکم لگا رہے ہیں، ورنہ ان کو کہنا چاہیے تھا. جی کیا بتاؤ کرینہ ملا ہو کہ ہاں یہ اس وقت صحیح بول رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہم نے جو ابھی تک پڑھا ہے کہ کبھی کبھی ضعفا کو لے لیتے ہیں یا مجہول کو لے لیتے ہیں کسی کرینے کے بنا پر، تو اس بنا پر اس کو لیا گیا اس کی روایت کو. صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے اشکال ہے. دیکھیے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، دیکھتے کیا ہوتا ہے. اذا كان لدينا سند الى كتاب او راو معين وحكم عليه بعض العالم وحكم عليه بعض العالم الذين يقبل قولهم في توثيق بالصحة، ٹھیک ہے. جب ہمارے کسی کتاب کی، ہمارے پاس جب کوئی کسی کتاب کی سند ہو، ٹھیک ہے، اور راو معین یا پھر کسی معین راوی کی جو کیا ہے سند ہو، ہے نا، وحكم عليه بعض العالم الذين يقبل قولهم في التوثيق بالصحة،
اور بعض اعلام میں سے کہ جن کی وثاقت کو ہم قبول کرتے ہیں، انہوں نے حکم لگایا کہ یہ سلسلہ جو ہے کیا ہے، یہ صحیح ہے. وفرض ان احد الروایت الواردین فی ذلک السند لم ينص علیہ بتوثیق. دیکھیے تو سند کے بارے میں کیا کہا کہ یہ سلسلہ سند جو کیا ہے صحیح ہے، اور ان سلسلے سند میں کوئی ایک ایسا راوی بھی ہے کہ جس کی وثاقت جو کیا ہے کسی اور طریقے سے نہیں ہوئی ہے نا، اور تضعیف یا اس سے ضعف ہونا کہیں پہ ثابت نہیں ہوا ہے. فہل یحکم علی ذلک الراوی بالوثاقہ بسبب الحکم بصحیح علی السند الذی هو واقع فیہ. تو کیا اسی چیز کو بیس بنا کر کہ چونکہ ہمارے ایسے کسی عالم جیسے نجاشی یا شیخ طوسی جیسے عالم نے کہ جن کی وثاقت کو ہم قبول کرتے ہیں کسی اس میں، اگر انہوں نے کسی سلسلے سند کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں کوئی ایسا راوی آ جاتا ہے اس سلسلے سند میں کہ جس کی وثاقت کہیں اور سے نہیں ہوئی ہے یا اس کی تضعیف وارد نہیں ہے، تو کیا اسی چیز کو بیس بنا کر اس کی وثاقت ثابت ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی اسی کو بیس بنا کر ہو جائے گی. واضح؟ ورنہ وہ جو شیخ طوسی یا نجاشی نے جو حکم لگایا اس طریق کے صحت پہ، تو وہ حکم نہ لگاتے، کہا کہ نہیں یہ طریق صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فلاں واقع ہے. واضح انشاءاللہ. لیکن اس کے ہوتے ہوئے ان کا حکم لگانا کہ یہ سلسلہ سند صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کی بھی صحت کا حکم، وثاقت کا حکم لگا رہے ہیں. یہ کیسے؟ جیسے ابھی ہم نے اس کے متعلق پڑھا ہے نا، تفسیر قمی کے متعلق پڑھا ہے کہ جو بھی اس میں وارد ہو گیا سب صحیح ہے، وہ سب کے سب صحیح ہیں. کامل زیارت کے جو واقع ہے وہ سب صحیح ہے. یہ اسی طرح سے وذهب البعض الى ذلك اي الى استكشاف وثاقة ذلك الرجل من الحكم بصحة السند الذي وقع فيه. بعض علماء نے یہی کہا کہ اب وہ راوی کیوں موثق ہے، ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے موثق ہے کہ چونکہ وہ ایسے سلسلے میں واقع ہو گیا کہ جو سلسلہ ہے کیا ہے، صحیح ہے کسی اس کی نظر میں. وعلى سبيل المثال ينقل عن محمد بن الحسن بن الولید، ٹھیک ہے، الذي هو استاد الصدوق ومن الوجهاء والاعاظم. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر نقل کیا جاتا ہے کہ اس سے محمد بن حسن بن الولید جو کہ شیخ صدوق کے استاد ہیں، ٹھیک ہے، اور بہرحال جلیل القدر ہیں، بڑے اس میں سے ہیں. انه حکم بصحت روایات المنقول عن محمد بن احمد بن یحییٰ العطار. انہوں نے کیا کہا، الذي هو من الاجلاء ايضا باي سند كان الا بعض الروایات الخاصه الوارده باسانید معینہ. انہوں نے کیا کہا، انہوں نے حکم لگایا ہے کہ جو بھی روایت ہے نا محمد ابن احمد ابن یحییٰ العطار سے نقل کی جائیں گی، وہ تمام کی تمام روایتیں کیا ہیں، وہ صحیح ہوں گی، چونکہ وہ جلیل القدر ہیں. ہاں الذي هو من الاجلاء، خود یہ بھی احمد ابن محمد بن یحییٰ یہ کیا ہے، جلیل القدر تھے. تو کہہ رہے کہ جو بھی یہ روایت نقل کریں گے کیا ہے، وہ صحیح ہوگی، مگر یہ کہ بعض خاص روایتیں، ٹھیک ہے، کہ جن کے سند میں اگر کوئی ایسا ہو، ٹھیک ہے، جو معین ہیں تو وہ معین نہیں. ورنہ العام یہ ہے کہ محمد ابن یحییٰ العطار کی روایتیں کیا ہیں، صحیح ہیں. ٹھیک، انه بناء على المسلك المذكور القائل باستكشاف الوثاقة من الحكم بصحة السند يلزم الحكم بوثاقة جميع الاشخاص الذين وقعوا في سند الروايات المنقولة عن محمد بن احمد بن يحيى فيما اذا لم يكونوا مما استثنوا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے، اب جب سنیے گا، اب جب محمد بن حسن بن ولید نے جب یہ شہادت دی ہے نا کہ محمد ابن احمد ابن یحییٰ العطار کی تمام روایتیں کیا ہیں، صحیح ہیں، مگر یہ کہ جو خاص ہم نے بتا دی ہیں تو وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو جو نہیں ہیں وہ تو معین ہو گئی. ایسے عموماً کیا ہے، ان کی جو روایتیں وہ صحیح ہوتی ہیں، ہے نا. تو اب محمد ابن احمد ابن یحییٰ العطار جس سند سے بھی روایت کریں، ہے نا، اور ان سند میں اگر کوئی ایک ایسا شخص وارد ہو جائے کہ جس کی توثیق و تضعیف کہیں پہ وارد نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ موثق ہو جائے گا اگر وہ کیا ہے، عطار کی سند میں واقع ہو جا رہا ہے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ احد و اعلام مشائخ نے کیا شہادت دی ہے کہ ان کی جو بھی سلسلہ سند سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں وہ صحیح ہے. بتا دوں انشاءاللہ. مگر یہ کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کے بارے میں خاص طور سے یہ کہا گیا کہ یہ ضعیف ہے، تو یہ ایک الگ سی بات ہے، پھر وہ اس کی وثاقت نہیں ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے متعلق جس کی وثاقت کہیں پہ وارد نہیں ہوئی ہے یا جس کا ضعیف ہونا کہیں پہ ثابت نہیں ہوا ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ چونکہ یہ ہمیشہ صحیح حدیث نقل کرتے ہیں، وہ صحیح ہو جائیں گے. بات واضح انشاءاللہ. وقد يورد على ذلك بأن الحكم بصحة الرواية لدى الأعلام المتقدمين يعني العمل بها، وواضح أن العمل برواية معينة كما يمكن أن يكون لأجل كون روايتها من الثقات كذلك يمكن أن يكون لأجل اعتقاد العامل بها احتفاف ببعض القرائن الخاصة. ٹھیک ہے، جیسا کہ یوسف بھائی نے کہا، کہہ رہے کہ اس پر اشکال یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ کسی روایت کی صحت کا حکم لگانے کا مطلب
متقدمین علماء کے نزدیک کیا ہوتا تھا، مطلب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، چونکہ صحت کا تو یہ والا حکم تو آج نہیں ہے نا، جیسے صحیح کی جو اصطلاح ہے تو متاخرین کی ہے. تو پہلے زمانے میں کوئی کہتا تھا کہ یہ روایت صحیح ہے، مطلب کیا ہے کہ ہم اس روایت کے مطابق عمل کریں گے. آج ان شاء اللہ ٹھیک ہے. وواضح ان العمل بروایت معینہ، اور یہ بات سمجھیے کہ جب یہ کہا جائے کہ ہم اس روایت پر عمل کریں گے، اس کا مطلب ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ صحیح ہے تبھی عمل کریں گے، نہیں، بلکہ عمل کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا قرینہ مل گیا ہو کہ جس میں راوی تو ضعیف ہے مگر کسی قرینے کی وجہ سے کیا ہے اس روایت کو وہ اپنا لے رہے ہیں، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے کہ نہیں. کل ہی مثلا یہ خبر تھی حوضے میں کہ بس ایام فاطمہ کی چھٹی ہونے والی ہے. اب آ کے کوئی ایسا جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، مذاق کرتا ہے آپ سے، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ چھٹی ہو گئی ایام فاطمہ کی. تو چونکہ آپ کے ذہن میں ایک بات چل رہی تھی اور یہ مطلب قرینہ ایک موجود تھا کہ ایام فاطمہ کی چھٹی ہونے والی ہے، اب اس کی بات کو بھی آپ اپنا لیں گے ان شاء اللہ. تو یہی بات یہاں پر ہے کہ صحت کا مطلب متقدمین کے نزدیک کیا ہے، العمل بالحدیث، ٹھیک ہے. اور عمل بالحدیث جو کیا ہے، عمل بالحدیث کسی حدیث پر عمل کرنا جہاں اس بنا پر ہوتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کے راوی موثق ہیں، وہاں اس بنا پر بھی ہوتا ہے کہ راوی ضعیف ہیں مگر کیا ہے کوئی قرینہ مل گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو صحیح مان رہے ہیں، موثق مان رہے ہیں. ان شاء اللہ دیکھیں وواضح ان العمل بروایت معینہ کما یمکن ان یکون لاجل کون روایتها من الثقات، ٹھیک ہے. جہاں ایک آپشن یہ ہے عمل کرنے کی روایت پہ کہ چونکہ اس کے جتنے راوی سب کے سب موثق ہیں، یہ تو بات ہے، ٹھیک ہے. کذالک یمکن ان یکون لاجل اعتقاد العامل بها، یہ اس طریقے سے یہ بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ جو عمل کر رہا ہے اس روایت کے اوپر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ احتفاظ ہے ببعض القرائن الخاصہ، کہ یہ روایت جو کیا ہے بعض خاص قرینوں پر مشتمل ہے نا، کہ جس کو ضعیف بھی کہہ دے پھر بھی اس کو چونکہ قرینہ موجود ہے لہٰذا اس کو عکس کر لیا ہے. ومن المحتمل ان تلك القرائن لو اطلعنا ہوگا لو اطلعنا علیها لم تكن متفردا، اور احتمال یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جس قرینے کو بیس بنا کر وہ اس کی وثاقت کو مان رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس قرینوں کا علم ہمیں ہوتا تو ہم اس کو موثق نہ مانتے. لہٰذا آپ اس چیز کو بیس مت بنائیے کہ اگر کوئی راوی بس کسی صحیح سلسلے سند میں واقع ہو جاتا ہے تو کیا ہے وہ موثق ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. والصحیح ان هذا الاراد غیر تام، ٹھیک ہے. ہاں اب اس کو بھی اپنایا نہیں ہے آج ان شاء اللہ. میرے خیال سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو اگر پڑھنا بھی چاہتے نہیں پڑھ سکتے پورا آج ان شاء اللہ. تو یہ کیا ہے صحیح کیا کہ اس والے کو بھی اب نہیں اپنایا ہے انہوں نے. ہاں ان شاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.